سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر خود سامنے نہیں آتی۔ ایک ایسی دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندیکھی مخلوق کی تلاش میں آپ کے لیے لایا ہوں پھر سے ایک خوفناک واقعہ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشیل پر۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک جادوئی کتاب کی، ایک سچی کتاب۔ عرفان پیپر دے کر کچھ دن کے لیے فری ہوا تھا۔ دوستی کسی سے بھی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے اکیلا رہنا اور مختلف پرانی کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ سنڈے کو پرانی اتہاسی کتابوں کو ایک بازار لگتا تھا۔ عرفان ہر سنڈے کو جلدی بریک فاسٹ کر کے اس بکس کے بازار چلا جاتا۔ کافی وقت ڈھونڈنے کے بعد وہ کچھ کتابیں اپنے لیے ڈھونڈ لاتا۔ ایسے ہی ایک سنڈے عرفان اپنے معمول کے مطابق اس بازار میں گیا اور کافی پھرنے کے بعد صرف 2 کتابیں ہی لے پایا۔ واپس اپنی بائک کی طرف بڑھتے ہوئے عرفان کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو زمین کے کونے پر کچھ کتابیں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی عرفان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا تھا، یہاں سے کوئی کتاب خرید لو۔ عرفان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ بوڑھے آدمی کے پاس چلا گیا۔ عرفان جیسے ہی وہاں پڑی گنتی کی 4-5 کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی، وہ بوڑھا آدمی فوراً بول پڑا، یہ رکھ لو، تمہارے کام کی ہے۔ عرفان کو کتاب تو کچھ خاص نہیں لگی تھی، مگر بوڑھے آدمی کی بے چینی دیکھ کر اس نے وہ کتاب خرید لی۔ واپس بائک کی طرف آ گیا، بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد عرفان گھر آ چکا تھا۔ کتابیں کمرے میں رکھ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد عرفان حسب معمول اپنے روم میں جا چکا تھا۔ لیمپ جلا کر چیئر پر بیٹھا وہ کتابوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی کتابیں کچھ خاص نہیں ملی تھی۔ وہ بے دلی سے پیج پلٹتا جا رہا تھا۔ آخری کتاب کی طرف نظر گئی۔ یہ وہی کتاب تھی جو بوڑھے آدمی سے خریدی تھی۔ عرفان نے ابھی کتاب کا پہلا پیج ہی کھولا تھا تو بڑے سے لفظوں میں لکھا دیکھ کر آگے پڑھنے کو دل چاہا۔ پہلے پیج پر لکھا تھا، حادثوں کی دنیا میں یہ کتاب تمہیں بتاتی جائے گی۔ نیچے کونے پر نظر پڑی تو سنچری 1620 میں ہاتھ سے لکھی گئی تھی، 700 سالہ پرانی کتاب۔ عرفان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے پاس ایک 700 سالہ پرانی قدیمی ہاتھ سے لکھی کتاب تھی۔ اگلا پیج کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا، عرفان کسی سڑک کنارے پیدل چل رہا تھا۔ اسے پیسوں سے بھری ایک پوٹلی ملی جسے وہ اپنے گھر اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اپنا نام کتاب پر دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور پھر سوچا، دنیا میں اور بھی عرفان ہے، میں کوئی اکیلا تو نہیں۔ وہ اسے بچوں جیسی کہانی سمجھ کر کتاب کو بند کر دیا، لیمپ آف کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح عرفان کو کسی کام سے کچھ دور مارکیٹ جانا پڑا۔ وہ پیدل ہی مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا، عرفان کی نظر ایک رستے میں پڑے چھوٹے سے وائٹ شاپنگ بیگ پر پڑی جس کے اندر ایک پرس تھا۔ عرفان نے وہ شاپنگ بیگ اٹھا لیا اور جیسے ہی پرس کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پرس پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ جانے کیوں عرفان کے دل میں وہ کتاب پر لکھے لفظ یاد آئے۔ وہ وہیں سے گھر واپس چل پڑا اور فوراً اپنے روم میں آیا اور وہی کتاب کو کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جہاں عرفان کو پیسوں کی پوٹلی ڈھونڈنے کا لکھا تھا وہ پیج غائب ہو چکا تھا۔ عرفان نے جلدی سے اگلا پیج کھولا تو اس پہ لکھا تھا، عرفان کو چاہیے صرف رات کے وقت کتاب کھولے اور روز ایک صفحہ پڑھے۔ عرفان کے دل میں جانے کیا بات آئی، فوراً ہی کتاب کو بند کر دیا۔ وہ اس رات کا ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر وہ وقت آ گیا۔ وہ جلدی سے کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا گیا۔
وہ یہ بھی بھول چکا تھا اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی اس پر لکھا تھا جیسا کہ عرفان کو وہ پوٹلی ملی اور بات سچ ہو گئی۔ عرفان کے امتحان کا وقت قریب ہے مگر وہ بہت کامیاب ہوگا۔ عرفان کو یاد آیا صبح تو رزلٹ بھی ہے۔ وہ بہت خوش تھا، کتاب بند کی اور لیٹ گیا۔ عرفان نے ٹاپ کیا تھا۔ عرفان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کتاب کی صورت عرفان کو جیسے ایک مسیحا مل گیا تھا۔ مگر یہ سلسلہ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا۔ عرفان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا تھا۔ آخر ایک رات آ گئی جب عرفان پریشان تھا کیونکہ کتاب کا ایک پیج روز غائب ہو جاتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ اس کتاب کے بازار میں بھی گیا تھا مگر وہ بوڑھا اسے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اس رات کتاب کا آخری پیج تھا۔ عرفان اس بات سے دکھی تھا۔ اس نے وہ پیج کھولا تو اس پہ لکھا تھا اب پریشانی ختم۔ عرفان کو چاہیے اگر ہمیشہ کے لیے مجھ سے ملنا ہے تو پیج کے دائرے پر بنا اپنا ہاتھ رکھ دے۔ عرفان نے کچھ سوچے بنا ہی اس دائرے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر وہ ہوا۔ عرفان دیکھتے ہی دیکھتے اس کتاب کے اندر چلا گیا اور وہ کتاب غائب ہو گئی۔ پھر کبھی بھی عرفان کو کہیں پر نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہاں گیا، کس حال میں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی نہیں جان پایا۔ کتاب کا راز کتاب کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔